السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان نے پولیس کی تفتیش میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے کلیئر۔ آج سماعت ہوئی ہے انسداد دہشت گردی عدالت میں۔ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا جو مقدمہ دائر ہوا ہے، خاتون جج زیبا چودھری اور آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اسلام آباد کو دھمکیاں دینے کا، گالیاں دینے کا، تو آج بڑی انٹرسٹنگ سماعت ہوئی ہے عدالت میں۔ انسداد دہشت گردی کے جج کے سامنے بابر اعوان صاحب جو ہیں وکیل عمران خان کے، وہ بھی تھے اور عمران خان خود بھی پیش ہوئے۔ ضمانت میں توسیع کے لیے درخواست دی گئی تھی، ظاہر توسیع ان کو مل گئی ہے، 20 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے عدالت کی جانب سے، لیکن عدالت نے آج بھی حکم دیا ہے کہ تفتیش میں شامل ہوں۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہم آرڈر پاس نہیں کر رہے، نہ ڈائریکشن دے رہے ہیں، لیکن آپ کو شامل ہونا پڑے گا تفتیش میں۔ اب پھڈا اس پہ چل رہا ہے کہ جی عمران خان سے تفتیش کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ بابر اعوان صاحب جو وکیل ہیں عمران خان کے، وہ اپنا طریقہ کار تجویز کر رہے ہیں، اور پولیس اور پراسیکیوٹر جو ہے وہ اپنا طریقہ کار طے کر رہی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جے آئی ٹی کا کام ہے اور تفتیشی کا کام ہے، انہوں نے طے کرنا ہے۔ سیکشن 161 کا بھی ذکر ہوا کہ سیکشن 161 میں بابر اعوان صاحب کا یہ موقف تھا کہ کہاں لکھا ہے کہ تفتیش کے لیے جو ہے وہ تھانے میں پیش ہونا پڑے گا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تفتیش تو کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو جج نے ریمارکس دیے، بابر اعوان نے کہا کہ جی دیکھیں، تفتیش تو عدالت کے احاطے میں بھی ہو سکتی ہے، عدالتی احاطے میں تفتیش کریں۔ اب یہ تفتیش کیسی ہوگی جو عدالتی احاطے میں پبلک کے سامنے فرض کریں تفتیش کرے؟ بھائی پولیس تو باقی اگر کوئی ملزمان ہوتے ہیں ان کے لیے کرائٹیریا تو کچھ اور ہوتا ہے پولیس کا، ان کو تو تھانے میں جو چترول کر کے تفتیش کی جاتی ہے۔ چلو عمران خان لیڈر ہیں، پی ٹی آئی کے سیاستدان ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ وہ رویہ جو عام آدمی کے ساتھ، عام جو ملزم کے ساتھ پولیس کرتی ہے وہ چلے نہ کریں، لیکن تھانے میں تو پیش ہوں۔ بابر اعوان صاحب یہ فرما رہے ہیں عدالت میں کہ جی عالم اسلام کے لیڈر ہیں عمران خان، عالم اسلام کے لیڈر ہیں عمران خان، اور وہ تھانے میں کیوں پیش ہوں؟ یعنی بالکل انکار کہ تھانے میں پیش نہیں ہوں گے۔ ہم نے ایک سے زائد جو ہیں جواب جمع کرا دیے ہیں پولیس کے پاس، تفتیشی کے پاس، جے آئی ٹی کے پاس، لیکن وہ جواب عمران خان کا پولیس نے شامل تفتیش نہیں کیا۔ عمران خان نے جو جوابات بھیجے ہیں پولیس کو، وہ پولیس قبول نہیں کر رہی، پولیس نے تفتیش میں بھی شامل نہیں کیا، جس پہ بھی بابر اعوان صاحب نے اعتراض کیا کہ جی یہ تفتیش میں شامل نہ کرنا یہ بھی ایک جرم ہے کہ آپ نے، ملزم نے جس پر الزام ہے عمران خان نے 2 جوابات بھیجے ہیں اور تفتیشی نے ان کو شامل تفتیش نہیں کیا، تو اس پہ بھی سیکشن لگتی ہے، اس پہ بھی 2 سال کی سزا ہوتی ہے، یہ بابر اعوان صاحب فرما رہے تھے۔ لیکن پراسیکیوٹر نے کہا کہ جی دیکھیں، یہ تفتیشی نے طے کرنا ہے اور جے آئی ٹی نے طے کرنا ہے کہ تفتیش کا طریقہ کار کیا ہوگا، کہاں تفتیش ہوگی۔ بابر اعوان نے کہا کہ جی ہم تھانے گئے، وکلا تھانے گئے تو ان کو کہا گیا کہ جی کمشنر آفس کے آڈیٹوریم میں آ جاؤ۔ کمشنر آفس کے آڈیٹوریم میں کیوں جائیں ہم؟ چیف کمشنر کے آڈیٹوریم میں ہم کیوں جائیں؟ کیا وہاں پہ پولیس مقابلہ کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ تفتیش ادھر کریں۔ میں نے عمران خان سے پوچھے بغیر یہ آفر کر دی ہے کہ عدالت کے احاطے میں کریں تفتیش، تو جج نے ریمارکس دیے کہ تفتیش عدالت کے احاطے میں کریں یا تھانے میں کریں، کہیں بھی کریں، لیکن تفتیش میں شامل ہونا پڑے گا عمران خان کو۔ اس کے بعد پھر دیکھیں گے، ہم کوئی ڈائریکشن یا احکامات یا آرڈر پاس نہیں کر رہے اس حوالے سے، یہ پولیس تفتیش کا معاملہ ہے، پولیس اپنی تفتیش کرے اور جیسے ویسے بھی کچھ بھی کر کے تفتیش میں شامل ہوں، جو بھی طریقہ کار ہو۔ اب ان کے درمیان پھڈا پڑ گیا ہے عمران خان اور پولیس کے درمیان، یعنی اب عمران خان اور ان کے وکلاء تھانے میں پیش نہیں ہونا چاہتے، پولیس کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتے۔ 2 نوٹسز بھیجے گئے ہیں پولیس کی جانب سے، جے آئی ٹی کی جانب سے عمران خان کو کہ تفتیش میں شامل ہوں۔ مرگلا تھانے پہ ان کو بلایا گیا تھا لیکن وہ نہیں آئے، پیش نہیں ہوئے،
تو آج جج نے یہ بھی کہا کہ جی جو نوٹسز بھیجے گئے تھے عمران خان کو وہ پڑھ کر سنائے جائیں۔ تو بابر امان نے خود ہی جو نوٹسز تھے پولیس کے جے آئی ٹی کے وہ پڑھ کر سنائے، اور عدالت کو کہا کہ جی ہم نے ان نوٹسز کے جواب میں تحریری جواب بھیج دیا ہے پولیس کو، عمران خان نے اپنا موقف دے دیا ہے، موقف ہی دینا ہوتا ہے، لیکن پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جی سوال جواب کرنا ہے عمران خان سے۔ جو پولیس نے نوٹسز بھیجے ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ آپ تفتیش میں شامل ہونے کے لیے آپ پیش ہوں، تھانے پہ آئیں، جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے، جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں اور جے آئی ٹی کے سوالوں کے جوابات دیں، لیکن عمران خان صاحب جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہو رہے، اور عدالت میں کیونکہ لوور کورٹ ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت، اب معاملہ چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی توہین عدالت کا بھی چل رہا ہے، یہی کیس ہے۔ اس میں بابر امان نے کلیئر کیا کہ آج جو عدالت کو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں خاتون جج کو جو دھمکیاں دی ہیں عمران خان نے، وہ جملہ تو اس میں سے نکل گیا، زیبا چودھری صاحبہ کو جو دھمکی دی ہے یا ان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ توہین عدالت کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا جملہ۔ اب دو جملے رہ گئے ہیں، یعنی آئی جی دو باتیں رہ گئی ہیں، آئی جی اسلام آباد کو دھمکی کہ ہم آپ کو بھی دیکھ لیں گے، آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کے خلاف کیس کریں گے، مقدمہ دائر کریں گے، اور ڈی آئی جی اسلام آباد کو بھی یہ کہا ہے عمران خان نے، یہ دونوں کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو او آئی جی اور ڈی آئی جی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو بھی دیکھ لیں گے اور آپ کے خلاف پرچہ کریں گے ہم۔ یہ دو جملے ہیں جو اس عدالت میں ہیں، ان میں ضمانت چاہیے۔ باقی زیبا چودھری صاحبہ کا جو معاملہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت میں چلا گیا ہے۔ اب توہین عدالت کا کیس بھی چل رہا ہے، اس میں 22 تاریخ کو فرد جرم عائد ہونی ہے عمران خان پر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا ہے، نہ صرف انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کو کہا ہے کہ تفتیش میں شامل ہوں، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ تفتیش میں شامل ہوں، لیکن عمران خان کہتے ہیں میں تفتیش میں شامل نہیں ہوں گا کیونکہ میں تو لاڈلا ہوں جی۔ عمران خان یہ چاہتے ہیں شاید کہ ان کے لیے قانون الگ ہونا چاہیے، عام آدمی کے لیے، عام ملزم کے لیے الگ قانون، اور ان سے تفتیش کا طریقہ کار بھی الگ، پولیس چترول کر کے ان سے چیزیں منوا لیتی ہے، لیکن عمران خان کیونکہ پارٹی کے سیاسی پارٹی کے ہیڈ ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں اور لاڈلے بھی ہیں، تو ان کے لیے الگ قانون ہونا چاہیے، پولیس کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، یہ ہماری انسلٹ ہے، یہ انسلٹ محسوس کر رہی ہیں۔ تو بابر امان نے یہ خود جملہ کہا ہے نا کہ بھائی یہ عالم اسلام کے لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم رہے ہیں، عالم اسلام کے لیڈر ہیں، سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں، تو عالم اسلام کا لیڈر تھانے میں کیوں پیش ہوں؟ اور یہی عمران خان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثالیں دیتے رہے ہیں اپنی تقریروں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قمیض تھی یا جبہ تھا وہ پورا تھا، لمبا تھا، اور باقیوں کو جو ملا تھا کپڑا وہ پورا نہیں تھا، تو حضرت عمر سے بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ کا کپڑا کیسے پورا ہوا، باقیوں کو تو پورا نہیں ہوا۔ تو یہ اس طرح کی مثالیں، ریاست مدینہ کی مثالیں، اور یہ بھی دعوے کرتے رہے ہیں کہ جی پاکستان میں ایک پاکستان ہونا چاہیے، دو پاکستان نہیں ہونی چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے، دو قوانین نہیں ہونے چاہیے، غریب اور امیر کے لیے الگ الگ قانون نہیں ہونا چاہیے، تو اپنے لیے خود الگ سجیسٹ کر رہے ہیں۔ جو قانون ہے، قانون پر عمل درآمد نہیں کر رہے، کبھی ایف آئی اے میں پیش نہیں ہو رہے، کبھی ان کے اختیارات کو چیلنج کر دیتے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہو رہے، فارن فنڈنگ کے معاملے میں نوٹسز بھیجے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی پولیس تفتیش میں پیش نہیں ہو رہے، شامل نہیں ہو رہے، صرف عدالتوں میں پیش ہو رہی ہیں، وہ بھی ضمانتوں کے لیے، کیونکہ عدالتوں میں یہ آخری سہارا ہے نا، عدالتوں میں اگر پیش نہیں ہوں گے تو ان کی ضمانت نہیں ہوگی، اور ضمانت نہیں ہوگی تو یہ گرفتار ہوں گے، تو ان کو یہ گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ عدالتوں کے پاس اگر ان کو ڈر نہ ہوتا عدالتوں کا کہ سزا بھی مل سکتی ہے، نااہل بھی ہو سکتا ہوں، پھانسی بھی دے سکتی ہے عدالت کے پاس، تو بڑے بڑے اختیارات ہیں، مکمل اختیارات ہیں عدالت کے پاس، کسی کے خلاف کوئی بھی فیصلہ دے سکتی ہے، ان کو یہ خوف ہے صرف کہ بڑی کوئی سزا نہ مل جائے، اس لیے عدالتوں میں پیش ہو رہے، عدالتوں کے احترام میں شاید نہ پیش ہوتے، کیونکہ باقی اداروں کو، باقی پولیس کو پھانسی دینے کا اختیار تو ہے نہیں، اور اس لیے پولیس میں بھی پیش نہیں ہو رہے، ایف آئی اے میں بھی پیش نہیں ہو رہے، الیکشن کمیشن میں بھی پیش نہیں ہو رہے، ان کے اختیارات کو
چیلنج کر دیتے ہیں یا پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی پولیس کے سامنے کیوں تھانے میں عمران خان کیوں پیش ہوں. چلو عمران خان آج تھانے میں پیش نہیں ہو رہے، عالم اسلام کے لیڈر ہیں، جب گرفتار ہوں گے تو پھر جیل میں تو رہیں گے، پھر تو تھانے میں بھی جائیں گے، جیل میں بھی جائیں گے، لاک اپ میں بھی ہوں گے، پھر دیکھیں گے. لیکن فی الحال وہ اپنی انسلٹ سمجھ رہے ہیں. اور اب یہ معاملہ ابھی تک طے نہیں ہوا کہ عمران خان جی آئی ٹی میں پیش ہوں گے یا نہیں، لیکن عدالت نے کہا ہے کہ آپ کو تفتیش میں شامل ہونا پڑے گا. اب تفتیش کا طریقہ کار عمران خان کے وکلاء اور پولیس کے درمیان یہ ایک نیا تنازع بن گیا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیونکہ معاملہ چل رہا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو سکتا ہے یہ معاملہ چلا جائے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی طریقہ کار نکالا جائے. لیکن فی الحال عمران خان تفتیش میں تھانے پہ جانے کے سے جو ہے وہ گریزاں ہیں، اوائڈ کر رہی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی عالم اسلام کے لیڈر ہیں، وہ تھانے پر کیوں جائے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.